پاکستان میں موجود تاریخی قلعے مختلف بادشاہوں نے مختلف ادوار میں تعمیر کیے۔ ان میں سے زیادہ تر قلعے مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث زمانے کی شکست و ریخت کا شکار ہو کر خستہ حال ہو چکے ہیں۔ یہ وہ مقامات ہیں جو اپنے اپنے دور میں سیاسی، جغرافیائی اور جنگی لحاظ سے بہت اہمیت کے حامل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان قلعوں کی باقیات دیکھ کر گزرے وقتوں کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ انہی قلعوں میں سے ایک جہلم میں واقع روہتاس کا قدیم قلعہ ہے، جس کی بنیاد افغان بادشاہ فرید خان، جو شیر شاہ سوری کے نام سے مشہور ہوا، نے سن 1542 میں رکھی۔ پوٹھوہار اور کوہستان نمک کی سرزمین کے وسط میں تعمیر کیے گئے اس قلعے کی تعمیر تقریباً 5 سال میں مکمل ہوئی۔ اس کے ایک طرف نالہ کس، دوسری طرف نالہ گہان، جبکہ تیسری طرف گہری کھائیاں اور گھنا جنگل ہے۔ قلعے کی تعمیر جنگ قنوج میں مغل بادشاہ ہمایوں کو شکست دینے کے بعد شروع کی گئی تاکہ مزید حملوں سے بچا جا سکے۔ شیر شاہ سوری پوٹھوہار سے خیبر تک اپنی حکومت محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ روہتاس قلعہ گکھڑوں کی سرکوبی اور ان کے حملوں سے بچنے کے لیے فوجی حکمت عملی کے تحت تعمیر کروایا۔ دراصل گکھڑ مغلوں کو کمک اور بروقت امداد پہنچاتے تھے، اور یہ بات شیر شاہ سوری کو کسی طرح گوارا نہ تھی۔ جب قلعے کی تعمیر کچھ حد تک مکمل ہوئی تو شیر شاہ سوری نے کہا کہ آج میں نے گکھڑوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ہے۔ قلعے کے عین سامنے شیر شاہ سوری کی تعمیر کردہ جرنیلی سڑک جی ٹی روڈ گزرتی تھی۔ شیر شاہ سوری کے بعد اس کے بیٹے سلیم شاہ نے اپنے دور حکومت میں قلعے کی توسیع کروائی۔ قلعے کی تعمیر میں عام اینٹوں کی بجائے دیو ہیکل پتھروں اور چونے کا استعمال کیا گیا۔ یہ بھاری پتھر اونچی دیواروں اور میناروں تک بھی پہنچائے گئے۔ ان بڑے بڑے پتھروں کو بلندیوں پر نصب دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ جدید مشینری جس کام کو انجام دینے میں ناکام ہو جاتی ہے، وہ کام صدیوں پہلے انسانی ہاتھوں نے کیسے سر انجام دیے ہوں گے۔ 400 ایکڑ پر محیط اس قلعے کی تعمیر میں بیک وقت 3 لاکھ مزدوروں نے حصہ لیا۔ جنگل اور پہاڑوں میں بنائے گئے قلعہ روہتاس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو تعمیر کرنے میں شیر شاہ سوری سے محبت کرنے والے بزرگان دین نے بھی مزدوروں کے شانہ بشانہ حصہ لیا اور اپنا خون پسینہ بہا۔ قلعہ کی تعمیر میں اپنی جان قربان کرنے والے بزرگوں کے مقابر قلعہ کے کسی نہ کسی دروازے کے ساتھ موجود ہیں، جبکہ اندر بھی جگہ جگہ بزرگوں کے مقابر ہیں۔ قلعہ اندرونی طور پر 2 حصوں میں تقسیم تھا، جس کے لیے ایک 1750 فٹ طویل دیوار تعمیر کی گئی جو قلعے کے دفاعی حصے کو عام حصے سے جدا کرتی تھی۔ جنگی حکمت عملی کو مد نظر رکھتے ہوئے قلعے کے کل 12 دروازے بنائے گئے جو فن تعمیر کا نادر نمونہ ہیں۔ ہر دروازے کی تعمیر کا ایک مقصد تھا، جس کی وجہ سے ان کو بے حد اہمیت حاصل تھی۔ اس کے صدر دروازے کا نام ہزار خانی تھا۔ قلعے کا سب سے قابل دید، عالی شان اور ناقابل شکست حصہ اس کی فصیل ہے، جس پر 68 برج، 184 برجیاں، 6881 نکرے اور 8556 سیڑھیاں بنائی گئی تھیں۔ فصیل 3 منزلوں میں 2 یا سہ قطاری تعمیر کی گئی تھی، اور اس کے چبوتروں پر جو تیر انداز اور توپچیوں کے لیے بنائے گئے تھے استعمال کیے جاتے تھے، سیڑھیوں کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک تھے۔ کنگروں سے دشمنوں پر پگھلا ہوا سیسا اور کھولتا ہوا پانی بھی انڈیلا جاتا تھا۔ جب قلعہ تعمیر ہوا تو یہ اپنی نوعیت کا ایک بہت بڑا قلعہ تھا، تاہم یہ بات حیران کن تھی کہ اتنے بڑے قلعے میں محض چند رہائشی عمارتیں تعمیر کی گئی تھیں۔
جن میں 60,000 فوجی قیام کر سکتے تھے۔ یہ قلعہ کیونکہ دفاعی حکمت عملی کے تحت بنایا گیا تھا، اسی لیے شیر شاہ سوری کے بعد برسر اقتدار آنے والوں نے بھی یہاں اپنے ٹھہرنے کے لیے کسی پرتعیش رہائش گاہ کا انتظام نہیں کیا۔ محلات نہ ہونے کے باعث مغل شہنشاہ آ کر خیموں میں رہا کرتے تھے۔ مغل شہنشاہ اکبر اعظم کے سسر راجہ مان سنگھ، جو اس کی فوج کا جرنیل بھی تھا، نے یہاں رہنے کے لیے ایک حویلی بنوائی تھی۔ قلعے میں 3 باولیاں بنوائی گئی تھیں۔ بڑی باولی آج بھی موجود ہے جو 270 فٹ گہری ہے، جس میں اترنے کے لیے 300 سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔ قابلی دروازے کے نزدیک ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی تھی جس کا نام شاہی مسجد ہے، جبکہ جنوبی حصے میں مرکزی چٹان پر عیدگاہ بنائی گئی تھی۔ بظاہر قلعہ روہتاس ایک بے ترتیب سا تعمیراتی ڈھانچہ معلوم ہوتا ہے، مگر شیر شاہ سوری نے اس کی تعمیر میں نقش نگاری اور خوبصورتی کو ملحوظ خاطر رکھا۔ اس کا ثبوت قلعے کے دروازے اور شاہی مسجد میں کی جانے والی مینہ کاری سے ملتا ہے۔ ہندوانہ طرز تعمیر کی پہچان سوہیل گیٹ سے ہوتی ہے۔ اسی طرح بھربھرے پتھر اور سنگ مرمر کی سلوں پر خط نسخ میں کندہ کیے گئے مختلف مذہبی عبارات والے کتبے خطاطی کے نادر نمونوں میں شمار ہوتے ہیں۔ خاص خانی دروازے کے اندرونی حصے میں 2 سلیں نصب ہیں، جن میں سے ایک پر کلمہ اور دوسری پر مختلف قرآنی آیات کندہ ہیں۔ شیر شاہ سوری کے بیٹے سلیم شاہ نے قلعے کو موسمی اثرات اور حوادث زمانہ سے محفوظ رکھنے کے لیے باہر کی آبادی کو قلعہ کے اندر منتقل ہونے کی اجازت دی تھی۔ اس آباد کاری کے نتیجے میں جو بستی وجود میں آئی وہ اب روہتاس گاؤں کہلاتی ہے۔ مقامی لوگوں نے سطح زمین سے اوسطاً 300 فٹ اس قلعے کی پتھر اکھاڑ کر مکانات بنا لیے ہیں۔ موجودہ دور میں قلعے کے چند دروازوں، راجہ مان سنگھ کے محل اور جنوب مغربی سمت 4 منزلہ عمارت میں واقع بڑے پھانسی گھاٹ کے سوا بیشتر حصہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اپنے وقت کا یہ مضبوط ترین قلعہ آج بکھری ہوئی اینٹوں کی مانند موجود ہے۔ قلعہ روہتاس اقوام متحدہ کے ذیلی ادارہ برائے تعلیم، سائنس اور ثقافت کے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل ہے۔ ناظرین کرام، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نگہبان۔